الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام بچوں کو آج کے اس پروگرام میں ہم انتہائی دکھی دل کے ساتھ with a grave pain in our heart شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور خاص طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے اس جذبے کا، آپ کے اس ایموشن کا کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ سب اپنی تمام مصروفیات کو، کیونکہ آپ کی ایگزیکٹلی کلاسز بعض اسٹوڈنٹس کی اس پروگرام کے ٹائمنگ سے نہیں میچ کر رہی تھی. ایون دین آئی کین سی the number of students right now as participants in this group, which shows the level and attachment with the teacher. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے انہی جذبات کا ایک اظہار ہے. ہم اپنے دل میں جو جذبات اپنے اس ٹیچر کے لیے رکھتے ہیں ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، بٹ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ ایک پروگرام رکھیں اور اس پروگرام میں صدق کے دل سے رضا الہی کے لیے کچھ کاموں کو انجام دیں اور ان کاموں اور ان عبادتوں کا ثواب اپنے اس عزیز اور عظیم ٹیچر کی بارگاہ میں پیش کریں. This is what we can do within our capacity. آج کے پروگرام کے حوالے سے میں تمام بچوں کے پیرنٹس کا بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی وقت نکالا اور ہمیں میسیجز ملے، ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ پیرنٹس آر ایکولی انٹرسٹڈ ٹو جوائن دس سیشن. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ہم اس پروگرام میں چاہیں گے کہ شروع میں ہم انشاءاللہ ہمارے محترم قاری غلام حسین صاحب، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں. ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں انکلوڈنگ جونیئر اسٹوڈنٹس وہ اپنے سامنے قرآن پاک سے پڑھنے کی کوشش کریں اور ہم سب مل کر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے مرحوم کو اس کا ثواب ہدیہ کریں. قاری صاحب کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ مولانا محمد علی غیوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور وہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس امام حسین علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد انشاءاللہ ہم آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے، اور ان بٹوین دیٹ یعنی تلاوت کلام پاک جو آپ کے سامنے قاری غلام حسین صاحب پیش کریں گے، اس کے بعد ہم ایک شارٹ کلپ پلے کریں گے مرحوم استاد علی اصغر وسنانی صاحب کے حوالے سے. اور جو تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں، ظاہری بات ہے ہم تمام تصاویر ساری فوٹوگرافز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتے، لیکن a very short video clip as well as a few photographs in respect of the activities which were being performed by our deceased teacher Ali Asghar Wasnani.
وہ انشاءاللہ کلپ آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور وہی کلپ انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کے سامنے ری پلے کریں گے، انہی کلمات کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار اس کوشش کو اور یہ جو عبادتیں ہم اس 1-1.5 گھنٹے کے دورانی میں انجام دیں گے، انشاءاللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مرحوم کے حوالے سے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار انہیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔ انہی کلمات کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب قاری غلام حسین صاحب سے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ آغاز کریں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے سامنے قرآن پاک رکھ لیجئیں، تاکہ ہم سب مل کر قرآن پاک میں نظر کرتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور قاری صاحب کی تلاوت سے پہلے ایک مرتبہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ قاری غلام حسین صاحب کو انمیوٹ کر دیں تاکہ وہ تلاوت کا آغاز کر سکیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب،
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ عَهَّدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا. پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تجھے واسطہ
قرآن کریم کا، اے پروردگار تجھے واسطہ قلب قرآن یعنی سورہ یاسین کا، اے پروردگار تجھے واسطہ یاسین اور آل یاسین علیہ الصلاۃ والسلام کا، اے پروردگار ہمارے اس عزیز استاد علی اصغر وسنانی کو بہت اعلیٰ مقامات میں سے بہترین مقام عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے واسطے نہیں ہیں، تجھے قرآن اور اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کہ ہمارے دوست کو، ہمارے ٹیچر کو بہت بلند مقامات عطا فرما۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم حسین علی سر سے درخواست کریں گے کہ جنہوں نے ہمارے اس عزیز استاد کے لیے ایک شارٹ ویڈیو پریپیئر کی ہے، ہم آپ سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنی ویڈیوز کو آف رکھیں گا، آڈیوز بھی آف رکھیں گا، تاکہ آپ کے پاس کنیکشن میں کوئی پرابلم نہ آئے اور آپ ایزیلی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ حسین علی سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ویڈیو کو پلے کریں ہم سب کے لیے۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ یہ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں۔ جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں۔ If you desire to earn the reward of those who were martyred along with Imam Hussein alayhi salam, then whenever you remember him، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ثواب ملے یا تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جو لوگ شہید ہوئے تھے، کس کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر تم جب بھی امام حسین کو یاد کرو، ان کے غموں کو یاد کرو، تو یہ کہو، کیا کہو؟ I wish I had been with them، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ Then I too would have attained the great triumph۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ٹھیک ہے، میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اور اس طرح ہمارے یہ عزیز ٹیچر ہمیں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جب ہمارے ٹیچر اجازت لے رہے ہیں تو کیا یہ آخری مرتبہ کہہ رہے تھے کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں, خدا حافظ. ہمیں نہیں معلوم, لیکن حقیقت ہے کہ وہ ہم میں نہیں ہے اس وقت, مگر یقین نہیں آ رہا. آج بھی ہم اپنے اطراف میں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کی کھوج لگا رہے ہیں. کبھی موبائل پر دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی میسج آیا ہوگا, کوئی فون کال آئی ہوگی ان کی طرف سے, کیونکہ ان کا ایک کلیدی کردار تھا اس مکتب کے حوالے سے. بہت زیادہ پریشان رہتے تھے, کنسرنڈ رہتے تھے ایک ایک بچے کے لیے, for every individual student to whom he was teaching. He was highly concerned, he was discussing the problems being faced by the individual students, and he was always eager to find out solutions that could best resolve the issues attributed to each individual student. ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارا, لیکن ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس مشن کو وہ لے کر چل رہے تھے, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں انشاءاللہ. انہی کلمات کے ساتھ میں درخواست کروں گا قبلہ علی جناب مولانا محمد علی غیوری صاحب سے کہ وہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے خطاب فرمائیں. آپ سب سے گزارش کروں گا درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات ہم سب کی زندگی میں باقی رہ چکے ہیں, ان سے بہتر طریقے سے استفادہ کرتے ہوئے معراج عبودیت پر فائز ہو سکے اور اللہ کی ملاقات کی شرف یابی ہم سب کو اچھے طریقے سے نصیب ہو سکے. پیارے بچوں, اس وقت ہم سب جمع ہیں اپنے اس استاد کی یاد منانے جو چند دن پہلے ہمارے درمیان میں تھے لیکن آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. پیارے بچوں, شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے موت اور اس کے بعد کے مراحل کو نہیں سوچ پا رہے ہو, لیکن میں فقط اتنا بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے
آپ کا جو کریٹر ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اور آپ زندگی بسر کریں تو موت کچھ نہیں ہے، بہت خوبصورت شہر ہے، بہت پیاری جگہ ہے۔ مختلف روایات کی روشنی میں اور ان روایات کی روح سے یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی قید خانے میں ہے، پریزن میں ہے، اور وہاں سے اسے نجات مل جائے اور آزادی نصیب ہو جائے تو بتائیے یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے یا انسان اس پر پریشان ہو جائے؟ آپ سب کیا کہیں گے؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ مومن کے لیے موت ایسے ہی ہے، اسے اس کی حقیقی اور واقعی شکل کے ساتھ وہ سارے مقامات نظر آتے ہیں، اور ان مراتب کو وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے کے سبب نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بہت سارے ایسے چینلز اس کے لیے کھل جاتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کھلے ہوئے تھے، بہت ساری ایسی پرماننٹ لذتوں سے وہ بہرہ مند ہوتا ہے کہ شاید اس دنیا میں اس لیول تک اس نے احساس نہیں کیا تھا۔ یہی سبب ہے قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ کچھ تمہارے لیے پروردگار متعال نے مہیا کر رکھا ہے کہ جسے نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، روایتوں کی روشنی میں نہ دل میں گزرا ہے کہ یہ کچھ ملنے والا ہے مجھے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اچھی زندگی بسر کرے۔ فرمایا موت نام ہے جو میلے کپڑے ہو جاتے ہیں، پرانے کپڑوں کے اتار دینے کا، اچھے نئے کپڑوں کے پہننے کا، خوشبودار کپڑوں کے پہننے کا، تو کیوں نہیں جائے گا انسان اس کی جانب؟ روز عاشوراء سید الشہداء کے بعض اصحاب، ان کی کیفیت متغیر تھی، مضطرب تھے، آسان نہیں ہے تلوار سے جنگ لڑنا، موت انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اس موقع پر حضرت نے آقا نے فرمایا اے میرے چاہنے والوں، اے میرے صحابیوں، موت در واقع ایک پل ہے جو تمہیں سختیوں سے، جو وریز ہیں، ٹینشنز ہیں، جو پریشانیاں انسان کی زندگی میں، اس سے نکال کر کہاں لے جاتی ہے؟ سکون اور اطمینان کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف۔ بس درست ایک جانب سے ہم غمگین ہیں کہ ہمارا شفیق استاد اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن دوسری جانب سے یہ یقین رکھیں کہ جو پاکیزہ اعمال انہوں نے بجا لائے، جو آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری کی انہوں نے کوشش کی، اس کے سبب سے پروردگار متعال نے بہترین مقام اور مرتبہ ان کے لیے قرار دیا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات پر فائز ہوئے، اللہ کی حجتوں کا دیدار انہیں نصیب ہو رہا ہے، ان کے دسترخوان فیض پر بیٹھنے والوں میں سے قرار پا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال جہاں انسان انہیں یاد کرے وہاں تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کر لے کہ ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا پیارے بچوں، معذرت چاہتا ہوں اگر ایلڈرز بھی مجھے سن رہے ہیں، میرا خطاب خصوصیت سے مدرسے کے طلاب اور اسٹوڈنٹس کی نسبت سے ہے، اس لیے میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے بچوں، یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ موت فقط بڑھاپے میں آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط جوانی میں آتی ہے۔ جب فرض یہ کہ مومن کے لیے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، موت ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کچھ یوں دعا کرے کہ جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، اے پروردگار اگر میں اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے بجا لا رہا ہوں تو مجھے اور زیادہ زندگی عطا کر، اور اگر دیکھتا ہے کہ اس سلسلے میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے یا کسی بھی حوالے سے تو میرے لیے موت میں بہتری سمجھتا ہے، تو اے میرے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، مجھے اپنی ملاقات کا شرف عطا کر دے۔ پیارے بچوں یاد رکھیے گا خدا نے آپ کو بہت اچھی اچھی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا بہت آسان ہے۔ خدا نے بہت سارے ٹولز، بہت سارے وسائل، بہت ساری جسے کہہ سکتے ہیں چیزیں مجھے اور آپ کو دی ہے، جس کے بعد خدا کی جانب چلنا بہت آسان ہے۔ ہوا کیا ہے ہماری زندگی میں تھوڑا سا مس میچ ہو گیا ہے، امبیلنسنگ آ گئی ہے، ہم نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دنیاوی لائف اسٹائل کو اپنا لیا، جس کی بنا پر آج پلٹنا مشکل نظر آتا ہے، آج گناہ سے اپنے آپ کو بچانا مشکل نظر آتا ہے۔ وگرنہ جتنے آپ چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر میں ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی سے وہ صفات، وہ خصوصیات جو پروردگار متعال نے آپ کے وجود میں رکھی ہے، آپ کو اس طرح سے بنایا ہے، ان خصوصیات کی حفاظت کرے۔ اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، خصوصیت سے بچوں سے محبت کرتا ہے۔
ہر انسان سے محبت کرتا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی طاقت سے نوازا ہے، اسے بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن خصوصیت سے بچوں پر اللہ کا کرم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ فطرت کے یہ حامل ہیں بچے، الہی آواز ان کے وجود کے ایک ایک حصے سے بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں 5 وجوہات کی بنا پر، 5 خصوصیات کی بنا پر بچوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ایک، بات بات پر اپنی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے یہ روتے ہیں۔ رونا اللہ کی جانب سے وہ گفٹ ہے جس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر انسان کو رونا نہ آئے۔ رونا دل کی جو زمین ہے نا اس کے زرخیز ہونے کی علامت ہے کہ اس میں بہترین فصل اگ سکتی ہے۔ جس آنکھ کے پاس آنسو نہیں ہے وہ بنجر زمین ہے۔ درواقع اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ زمین بنجر ہے، چونکہ آنسو یعنی فصل، بہترین لہلاتی ہوئی فصل۔ دیکھا ہوگا آپ نے کبھی گاؤں کی جانب گئے ہو تو کس طرح سے جو ہے وہ پوری زمین جو ہے وہ آپ کو سرسبز گرین نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ رونا یہ انسان کے دل کے گرین ہونے کی علامت ہے کہ انسان کا دل پاکیزہ ہے، اور یہ وہ خدا کا گفٹ ہے کہ جو اللہ نے پہلے دن سے بچے کو عطا کیا ہے۔ بھوک لگتی ہے روتا ہے، پیاس لگتی ہے روتا ہے، پیٹ میں درد ہے روتا ہے، اپنے جسم کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے روتا ہے۔ کتنی پیاری خصوصیت ہے۔ اب سید الشہداء کی مصیبت میں انسان کو رونا نہ آئے تو پھر تعجب کرنا چاہیے نا کہ اللہ کے ایک پاکیزہ بندے کو اس طرح سے تہتے کر دیا گیا، اس طرح سے ظلم و ستم کا شکار کیا گیا۔ وہاں پر بھی انسان کو کوشش کرے گا تو پروردگار متعال یہ گفٹ اس کے لیے برقرار رکھے گا۔ دوسری اہم ترین صفت جو بچوں میں پائی جاتی ہے، مٹی سے ان کو بہت محبت ہے۔ اسی لیے آپ آج کی سائیکولوجی کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں بہرحال آپ جو ہے وہ مٹی کو ضرور قرار دیں ان کے کھیلنے کے لیے۔ مٹی میں لوٹنا، مٹی میں ان کو جو ہے وہ کیا ہے کھیلنا بہت پسند ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے وجود میں تواضع ہے، متکبر نہیں ہے، جھکا ہوا ہے، ابو تراب کا چاہنے والا ہے۔ ہمارے مولا امیر المؤمنین کی کنیت ہے ابو تراب، کہ جتنے صاحبان خاک ہیں ہم سب مٹی ہی سے تو بنے ہیں۔ ان کے بابا، ان کے رہنما، ان کے امام اور پیشوا کا نام ہے امیر المؤمنین۔ اس کیفیت کو ہمیشہ اپنے وجود میں برقرار رکھیں کہ جو اللہ نے پہلے دن آپ کو عطا کی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان زندگی کا سفر طے کرے، تھوڑا سا بڑا کیا ہو جائے، کچھ پیسہ ملنے پر، اچھی شکل و صورت پر، کوئی مقام و مرتبہ ملنے پر متکبر ہو جائے۔ نہیں، ہمیشہ خاک کی جانب اس کی نگاہ رہے کہ میں کہاں سے پیدا ہوا ہوں، اور اس جانب نگاہ ہے کہ ایک دن میں نے اسی خاک میں چلے جانا ہے، اسی خاک میں چلے جانا ہے۔ تو کبھی بھی ہم میرے اور آپ کے وجود میں تکبر نہیں آئے گا۔ تیسری اہم ترین صفت، بچوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو بھی جائے، لڑ جاتے ہیں بچے، فائٹنگ ہو جاتی ہے ان کے ماں بہن، لڑائی کر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد جن بچوں سے لڑائی ہو گئی تھی انہی بچوں کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ گفٹ ہے جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بڑے ہو کر اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے، نہیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، گلے لگائیں۔ مومن مومن کے لیے بھائی ہے، ہم نے مل کر زمانے کے امام کی خدمت کرنی ہے، اپنے مولا آقا کا ساتھ دینا ہے۔ چوتھی صفت، آنے والے دن کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتا ہے بچہ۔ یہ بچے کے اندر یہ کیفیت ہے، اسے یہ نہیں ہوتا ہے کہ کل کا کیا ہوگا، اسے اپنے رب پر، اس کی جانب سے عطا کردہ ان والدین پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے آج عطا کیا ہے کل بھی عطا کرے گا۔ اس کیفیت کو، اس اللہ کے گفٹ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور بڑے ہو کر ہمیشہ انسان اس فکر میں نہ رہے کہ میری دنیا کے فیوچر کا کیا ہوگا۔ وہ خدا کے جو مجھے بچپنے میں اس نے محروم نہیں رکھا ہے، وہ میرے بڑے ہونے کے بعد بھی وہی میرا رازق ہے، وہ مجھے محروم نہیں رکھے گا۔ میرا کام ہے اپنی کوشش کرنا، اپنی تگ و دو کرنا، اپنی ایفرٹس کرنا، اپنے وظیفے کو صحیح طرح سے بجا لانا۔ 5ویں اور آخری صفت، اپنے ہاتھوں سے یہ بچے بہترین محل، بہترین گھر، بہترین تصویریں، مثلا مخصوصاً آپ دیکھ لیں مٹی سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد وہ شے کہ جسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ زحمت سے انہوں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی اسے توڑ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا بناتے ہیں، دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ اتنی اچھی خصوصیات کا حامل بنایا ہے اس انسان کو اور اس بچے کو
پھر اس کے ساتھ اس پر اکتفا نہیں کیا پروردگار نے، پیارے پیارے والدین عطا کی، اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اچھے اچھے اساتید عطا کیے. کیوں نہیں اساتید میں سے مرحوم آپ کے پیارے اور شفیق استاد علی اصغر وسنانی تھے، کہ جنہوں نے آپ کو کتنے اچھے طریقے سے کلمہ سکھایا، جنہوں نے آپ کو دین کی تعلیمات سے روشناس کروایا، جنہوں نے آپ کو یہ بیان کیا کہ پیارے بچوں، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے، ہم میں سے ہر شخص نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. جیسے آپ میں سے ایک بڑی تعداد اس وقت مسقط میں رہتی ہے، جبکہ آپ مسقط میں ہمیشہ سے تو نہیں تھے، یا پاکستان سے چل کر آپ مسقط آئے ہیں، یا ہندوستان سے چل کر آپ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں. اور ویزا بھی میرے خیال ہے 1 سال کا 2 سال کا آپ کا ہوتا ہے. جیسے ہی والد صاحب کی نوکری ختم ہو جائے گی آپ پلٹ کر واپس چلے جائیں گے. عزیزو، میں اور آپ بھی اسی طرح سے اس دنیا میں چند روزہ زندگی کے لیے آئے ہیں. یہ تو جملے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں مومنین اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی جانب واپس پلٹ جانا ہے. ہماری ڈیسٹینیشن پروردگار ہے، وہیں سے چلے ہیں، وہیں ہم نے واپس پلٹ جانا ہے. لہذا کبھی انسان اپنی موت کو فراموش نہ کرے، کبھی انسان اپنی موت کو فراموش نہ کرے. اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے پہلے دنیا کی نسبت سے انسان کو ایسے بنایا کہ انسان اس دنیا سے دل نہ لگائے. پیارے پیارے والدین عطا کیے، اچھے اچھے اساتید عطا کیے، کہ انہی میں سے مرحوم علی اصغر وسنانی کی ذات گرامی ہے کہ ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال ان کے وہاں کے سفر کو بہت خوبصورت، بہت اچھا قرار دے. اور پیارے بچوں، اپنے لیے تیاری کریں، اپنے لیے تیاری کریں، اپنے محسن کو فراموش نہیں کیجیے، اپنے کریٹر اور اپنے خالق کو نہ بھولیے، اس کی حجتوں کو فراموش نہیں کیجیے. انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، مخصوصاً زمانے کے امام کو انسان کبھی فراموش نہ کرے. ان کے زیر سایہ جو مراجع کرام ہیں، جو رہبران اعظام ہیں، کہ جن کے سبب سے، جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، جن کے سبب سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، انسان انہیں فراموش نہ کرے، اپنے والدین کو فراموش نہ کرے، اور خصوصیت سے ان کے زیر سایہ جو اساتید ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پڑھنا، لکھنا اور دین کی تعلیمات سے روشناس کروایا، انہیں کبھی بھی فراموش نہ کریں. جو اساتید اس وقت آپ کے درمیان میں موجود ہیں، ہمیشہ ان کا احترام جانیں، کوشش کریں ان کے آگے نہ چلیں، کوشش کریں بیٹھنے میں ان کے سامنے پیروں کو نہ پھیلائیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب استاد کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ ان کو احترام دے، جو وہ بات کر رہے ہوں انسان اسے بہت ہی توجہ کے ساتھ سنے، کوشش کرے اس کی آواز کبھی استاد کی آواز پر بلند نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی اور سے بات کرنے لگے. نہیں، یہ استاد کا احترام ہے کہ جب استاد کے پاس بیٹھے تو فقط استاد سے بات کرے، ان کے پاس بیٹھ کر کسی اور کی برائی نہ کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد کی برائی کی جا رہی ہے تو آپ آگے بڑھ کر دفاع کریں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارے استاد نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہم ان کے نقائص، ان کی برائیاں کریں. اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے، ہر انسان ہے، تو اس عیب کو انسان چھپائے، برملا نہ کرے، ظاہر نہ کرے، اور ان کی جو برجستہ اچھی خصوصیات ہیں ان کو بارہا ذکر کرے، مخصوصاً اس وقت کہ جب آپ کے استاد اب اللہ کے پاس ہیں، خدا کے یہاں، اس کی حجتوں کے یہاں موجود ہیں. تو لہٰذا ان کی اچھی اچھی خصوصیات کو انسان اپنی زبان پر لائے. وہ دل سوز تھے، ہر بچے کی نسبت سے فکر کرتے تھے، دینی تعلیمات کو پہنچانے میں بہت زیادہ زحمتیں اٹھاتے تھے. بہرحال اچھے الفاظ میں اپنے استاد کو، مخصوصاً جب کہ وہ آپ میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہے، انسان انہیں یاد رکھے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب دسترخوان پر بیٹھے، جہاں اپنے مرحومین کو، اپنے محسنین کو انسان یاد رکھے، وہاں اپنے استاد کا نام بھی لے. یعنی کیا ہی اچھا ہے کہ آج کے بعد دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں، صبح کے ناشتے پر ایک عادت ماں باپ اور والدین اپنے بچوں کے لیے قرار دیں. بچے خود اس عادت کو اپنے وجود میں ڈیولپ کریں. جس طرح کھانے کے سفرے کو ہم سجاتے ہیں نمک رکھ کر، اسی طرح سے سجائیے سورہ فاتحہ کی تلاوت سے، اور اپنے استاد کو ضرور بضرور یاد رکھیں.
ہو سکے تو جو اچھے کام آپ بجا لاتے ہیں والدین کی رہنمائی میں، کوئی انفاق، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، اپنے استاد کو یاد رکھیں. یاد رکھیے گا دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز بانٹتے ہیں تو ہر ایک کو، جتنے افراد جن کو ملنی ہوتی ہے وہ شے، وہ جتنے افراد بڑھتے چلے جائیں تو وہ شے کم ہوتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 چاکلیٹس ہے، اگر لینے والا ایک ہے تو اس کو 10 چاکلیٹ مل جائیں گی، اگر 2 ہیں تو 5 ملیں گی، اگر 3 ہے تو اسی اعتبار سے کم ہوتی. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. اللہ فیاض ہے، اس کا فیض روا ہے، دوا ہے. یہ جو ہے وہ فزیکل گفٹ نہیں ہے، یہ ایسا گفٹ ہے جو جتنا بانٹتا ہے انسان اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے علم ہے، علم دیکھیں آپ جب بانٹتے ہیں تو کم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ کے پاس کم ہو جاتا ہے، نہیں، آپ 10 لوگوں کو دیں اور بڑھے گا، 100 لوگوں کو دیں اور بڑھے گا. تو لہٰذا انسان انفاق کرتے ہوئے ان کو یاد رکھے اور اپنے استاد کو فراموش نہ کرے. تیسری اور آخری بات کہ جس میں حتماً استاد کو فراموش نہیں کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جو اچھی اچھی باتیں انہوں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہیں انہیں انسان اچھے طریقے سے اپنے پاس محفوظ رکھے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. یہ وہ ثواب جاریہ ہے کہ آج آپ کے استاد نے آپ تک پہنچایا، آپ آگے بڑھ کر آنے والوں تک پہنچائیں گے. جو اس بات کو سنتا چلا جائے گا، اس پر عمل کرتا چلا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں بھی پروردگار متعال آپ کو اجر و پاداش عطا کرے گا کہ دیکھ تیری اس کوشش کے سبب سے آج تجھے یہ اجر اور پاداش مل رہا ہے، دیکھ فلاں جگہ پر فلاں نے نیکی کی ہے، یہ استاد کے سبب سے. تو بہرحال یہ پوری ایک چین ہے کہ جسے آپ ثواب جاریہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، آپ اس دنیا میں رہیں یا نہیں رہیں، جب تک وہ اچھا کام ہے اور لوگ آگے بڑھ کر اس اچھے کام کو بجا لا رہے ہیں، پروردگار متعال کی بارگاہ سے اس جانے والے کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس ذریعے سے آئیے ہم سب بھی اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر لیں. کسی نے سوال کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. عزیزو مرنا تو ہے، کل رات کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، جانا تو ہے اس دنیا سے، فقط ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کب جانا ہے. یہی تو امتحان ہے. وگرنہ اگر معلوم چل جائے تو انسان اپنی پوری زندگی اپنے مزاج کے مطابق اور مرنے سے پہلے پھر جو ہے وہ توبہ کرنے لگے گا. نہیں عزیزو، کمال یہ کہ انسان کو نہیں معلوم ہے کب جانا ہے اور وہ ہر وقت جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے. کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مولا موت کی استعداد کیا ہے، موت کی آمادگی کیا ہے، انسان اس وقت موت سے کیوں بھاگتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اگر اختیار دیا جائے کہ جانا چاہتے ہو تو ہم کیوں قدم پیچھے ہٹاتے ہیں؟ وجہ یہ کہ عزیزو تیاری نہیں. جیسے ایگزامینیشن کی تیاری نہیں ہو تو انسان کو ایگزام سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں، کہ آج نہیں ہو کل لے لے پلیز، میں اپنی پریپریشن کر لوں، تیاری کر لوں. آؤ عزیزو اپنے آپ کو موت کے لیے پریپیئر کر لے، موت کے لیے تیار کر لے. جب امیر المومنین سے پوچھا گیا آقا موت کی تیاری کیا ہے، فرمایا جو خدا نے تجھ پر واجب قرار دیا ہے اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے تجھے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور پاکیزہ اور اچھے اخلاق کا حامل ہو جانا. یہ 3 کیفیت انسان اپنے اندر پیدا کر لے. کیا کیا چیز میرے پروردگار مجھ سے چاہتا ہے، کن کن چیزوں سے میرے پروردگار نے مجھے روکا ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا میرے پروردگار کو پسند ہے، یہ مجھ سے چاہتا ہے. نماز واجب ہے، الگ بعض چیزیں مستحب ہیں، لیکن بہرحال میرا پروردگار، میرا محبوب جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میں نماز کو اول وقت میں بجا لاؤں. تو آج سے میں انشاءاللہ نماز کو اول وقت میں بجا لاؤں. کیا کیا چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہے؟ آنکھوں سے گناہ کرنا، نامحرم کی جانب غلط نگاہ اٹھانا پروردگار کو پسند نہیں ہے. کان سے غیبت کا سننا پروردگار کو پسند نہیں ہے. زبان پر نازیبہ کلمات کا آنا پروردگار کو پسند نہیں ہے. جو میرا پروردگار جیسا کہتا چلا جاتا ہے وہاں سے میں اپنے قدم روکتا چلا جاؤں. درست ہے موبائل پر بیٹھنا عام حالت میں مباح ہے، لیکن یہاں پر میرے پروردگار کی پسند یہ کہ آپ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر لے. تیرے ایگزام ختم ہوا چاہتا ہے، تو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، کیوں اس بات کو نہیں تصور کر رہا ہے کہ تو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے؟ فرمایا جب جنازے میں شرکت کرو اور جنازہ اٹھاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ احساس کرو روایت میں کہ تمہارا جنازہ اٹھ گیا. اور جب انسان قبرستان سے باہر نکلے تو یہ سوچ کر خدا کا شکر بجا لائے کہ میرے رب نے مجھے ایک اور موقع دے دیا. تو اپنے استاد کو انسان دیکھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے جاننے والوں کو دیکھے کہ وہ اس دنیا سے چلے گا اور پھر اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے، واقعاً تعجب کی بات ہے. آئیے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، واجبات پر عمل کریں، جو چیزیں اللہ کی جانب سے فوربیڈن اور حرام قرار دی گئی ہے ان سے اپنے آپ کو روکے. تیسرے مرحلے میں اچھے اور پاکیزہ اخلاق کا حامل ہو جائے انسان.
ہمیشہ دوسرے سے محبت سے، احترام سے، ادب سے بات کرے، ہر بڑے کا احترام کرے، ماں باپ کا احترام کرے، بڑے بھائی بڑی بہن کا احترام کرے. جب اس طرح سے انسان زندگی بسر کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ان تین صفات کا حامل ہو جائے پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے. اجرکم علی اللہ، پروردگار متعال آپ کو، آپ کے دیگر اساتید کو انشاءاللہ سلامت رکھے، آپ کو بہتر سے بہتر اساتید عطا کرے. والدین کی اچھے طریقے سے خدمت کیجئے، اپنے اساتید کی خدمت کیجئے. خداوند متعال سے ہمیشہ دعا طلب کرے کہ جنہوں نے آپ کی زندگی میں کسی حوالے سے احسان کیا ہے ہمیشہ انہیں یاد رکھیں، کبھی فراموش نہ کریں، اور خصوصیت سے اپنے اس استاد مرحوم علی اصغر وسنانی کو فراموش نہیں کیجیے گا. جب حق کے مطابق انسان زندگی بسر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ موت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اور مومن کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ تڑپتا ہے جب آمادہ ہو جائے. جس طرح سے انسان بہترین طریقے سے پیپر دے دے تو اب تڑپ رہا ہوتا ہے کہ رزلٹ کا کب اعلان ہوگا، چونکہ جانتا ہے کہ میرے نمبر کیا آنے والے ہیں. عزیزو، میں اور آپ بھی اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر لیں. جب یہ حسینی قافلہ کربلا کی جانب جا رہا تھا، دو جملے مصیبت کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب یہ حسینی قافلہ کربلا کی جانب جا رہا تھا تو ایسے میں ایک مقام پر سید الشہداء کو ہلکی سی ایک نیند، خفیف سی ایک، جسے کہہ سکتے ہیں آنکھیں آپ کی بند ہوئی. اور جب اب آپ نے آنکھیں کھولی اس مختصر نیند کے بعد تو کیفیت یہ تھی کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کلمہ استرجا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا بوڑھے باپ کو صبر عطا کرے، خدا بڑے بھائی کو صبر عطا کرے، خدا زوجہ اور ننے ننے بچوں کو صبر عطا کرے، خدا بہن بھائیوں کو صبر عطا کرے، خدا آپ شاگردوں کو، آپ اسٹوڈنٹس کو صبر عطا کرے. استاد کا فراق آسان نہیں ہوتا کہ جس نے انسان کو دین سکھایا ہے. آئیے حضرت علی اکبر کی شہادت پر آنسو بہا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مرحوم کے لیے وہاں کے مراحل کو آسان کرے اور ہم سب کو موت کے لیے آمادہ قرار دے دے. عزیز و سید الشہداء جھکے یہاں تک کہ وہ وقت آیا فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دی اور مرثیہ پڑھا، علی الدنیا بعدک العفا، اے دنیا علی اکبر کے بعد تجھ پر خاک. کربلا کا یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کا کے لیے ایک منفرد منظر یہ بھی نظر آتا ہے عزیزوں کہ ہمیشہ اپنے ماجائے کی حمایت کرنے والی، مدد کرنے والی بہن فاطمہ صغرا زینب کبرا خیمے سے برآمد ہوئی. راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی کو جو اپنے خیمے سے نکلی، زباں پر یہ جملے ہیں، میری آنکھوں کے نور علی اکبر، میرے دل کے ٹکڑے علی اکبر، اپنے آپ کو آ کر علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا. شاید اس کا سبب یہ ہو، ارے بوڑھا باپ جواں بیٹے کا غم، بہن بھائی کی مدد کو پہنچی. جب زینب کبرا کو خیمے سے باہر دیکھا، ایک مرتبہ میرا مولا علی اکبر کا غم بھلا بیٹھے، شانوں سے سہارا دیا، لے کر خیمے کی جانب چلے. جوانا نے بنی ہاشم سے کہا جاؤ جا کر علی اکبر کا لاشا اٹھا لاؤ. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے میرے آقا، اگر پردے کے عالم میں زینب کبرا خیمے سے برآمد ہو جائے، آپ اپنے علی اکبر کا غم بھلا بیٹھے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کہیں بازار کہیں دربار، مائیں اور بہنیں بے چادر. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بہرحال میں دعا کے لیے برادر منصوری سے کہوں گا، چونکہ جو آپ لوگوں کے دل کی کیفیت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ بہتر طریقے سے آخر میں جو ہے وہ دعا اس مرحوم کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ پروردگار ہم سب کو موت کے لیے آمادہ کر دے.
شکریہ آغا آپ کا، تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیشہ ہی آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، مشوروں سے نوازتے ہیں۔ آپ کا ونس اگین بہت شکریہ۔ قاری غلام حسین صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی وقت نکالا اور تلاوت کلام پاک ہمارے سامنے اس کی تلاوت کی اور ہم نے ان کے ساتھ تلاوت کی سورہ یاسین کی۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پروردگار ائمہ کی تعلیمات کے مطابق ایک استاد کو اپنا حقیقی باپ سمجھنا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ استاد کو اپنا حقیقی باپ سمجھو۔ اے پروردگار ہم لوگ کمزور ہیں، نہ جانے ہم اس حق کو صحیح معنوں میں ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ اے پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس استاد کا، اس ساتھی کا جو حق ہم سب کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے، اس حق کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار امام زمانہ کی غیبت میں جو ذمہ داریاں ہم سب پر عائد ہوتی ہیں، ہمارے دوست عزیز ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے میں مشغول تھے اور ہر وقت فکر مند رہتے تھے کہ جو بھی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ہم ان کو بہترین انداز سے ادا کریں۔ اے پروردگار ہمارے اس دوست عزیز نے جس حد تک ہو سکا اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ اے پروردگار تو ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اے پروردگار جو نیتیں ہمارے اس دوست عزیز نے اپنی زندگی میں کی تھیں اور جو کوششیں اور کاوشیں وہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے اور ان کی عمر نے وفا نہیں کی، اے پروردگار ان تمام نیتوں کے عوض ہمارے اس دوست عزیز کو بہترین اجر عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری سوچ کی پرواز ان مقامات تک نہیں کر سکتی جو تیری بادشاہت میں موجود ہیں اور جو تو ہمارے اس دوست عزیز کو عطا کر سکتا ہے۔ اے پروردگار ہم بس اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس دوست عزیز ان بچوں کے استاد کو اپنی بادشاہت کے مطابق بہترین مقام عطا فرما اور ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو لواحقین ہیں، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں پروردگار، اور ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں پروردگار، ان کو بہترین صبر عنایت فرما۔ اے پروردگار ہمیں اپنے اس دوست عزیز اور بچوں کو اپنے اس انتہائی محبت کرنے والے استاد کو ہر وقت جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے معمولات کے ساتھ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس جان میں جان باقی ہے ہمیں انہیں یاد رکھتے ہوئے ان کے لیے اچھے کاموں کا ثواب ایصال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو یہ کوشش آج کے پروگرام میں ہم سب دوستوں نے، ان بچوں نے کی ہے، اے پروردگار ان معصوم بچوں کے صدقے میں اس تمام کوشش کو، ان عبادات کو، تلاوت قرآن کو، مجلس امام حسین علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا بہترین ثواب جو تو عطا کر سکتا ہے وہ ہمارے دوست عزیز اور استاد عزیز کی بارگاہ میں پیش کر۔ درود بھیجتے ہیں ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ایک مرتبہ مل کر درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے ساتھی حسین علی سر سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جو شارٹ کلپ مرحوم جناب علی اصغر وسنانی صاحب کے لیے جو انہوں نے پریپیئر کیا ہے وہ ایک مرتبہ پھر پلے کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کہ وہ استاد عزیز کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں گے، اور آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے اور ہم سب اس زیارت میں شامل ہوں گے۔
زیارت کے بعد یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. اپنے ساتھی حسین علی سے درخواست کروں گا کہ وہ کلپ کو پلے کریں. آپ سب سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ سب مل کر درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. یہ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں. اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں. If you desire to earn the reward of those who were martyred along with Imam Hussein alayhi salam, then whenever you remember him. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ثواب ملے یا تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جو لوگ شہید ہوئے تھے، کس کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر تم جب بھی امام حسین کو یاد کرو، ان کے غموں کو یاد کرو، تو یہ کہو، کیا کہو؟ I wish I had been with them. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. Then I too would have attained the great triumph. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ٹھیک ہے، میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ سب بچوں سے اور پیرنٹ سے سب سے گزارش ہے کہ احترام سے کھڑے ہو جائیے اور کوشش کیجیے کہ کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیں. ہم سب جو ہے وہ اس پروگرام کے اختتام میں زیارت وارثہ مل کر پڑھیں گے اور آپ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن محمد المصطفى. السلام علیک یا ابن علی المرتضى. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي
وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك الذي لك عنده أسأل الله بالشيء وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلت، وابرأوا إلى الله وإليك منهم. زيارة سائر شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت أبو الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. آخر میں ایک بار تمام معصومین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام على 9 المعصومين من ذرية الحسين، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص والدین گرامی کا جو اپنے بچوں کے ساتھ اس پورے پروگرام میں شریک رہے. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ انشاءاللہ.